آپ لوگوں سے آج کل مجھے ڈر لگنے لگا ہے، اس لیے کہ میں کہتا کچھ ہوں، تم آگے بڑھاتے کچھ ہو۔ دوسروں کی بات بیان کروں، تنزیہ کہوں تو بھی کہتے ہیں امین القادری نے کہا۔ اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میر تقی میر کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گلی نہ جانے باغ تو سارا جانے، ساری دنیا جان رہی کہ ہم کون ہیں۔ ارے ذکر اہل بیت کرنے پر لوگ تو مجھے رافضی کہتے ہیں اور لوگ میری کلپیں کاٹ کر کے مجھے یزیدی کہتے ہیں۔ مجھے حیرانی ہے، حیرت ہے مجھے اس پر کہ کہہ دیا کہ یزید کا کیا قصور۔ میں نے کہا طنزاً بھی تو کوئی بات کہی جاتی ہے، طنز کو بھی مجھ پہ جوڑ دو گے، مجھے گالیاں دو گے اس پہ۔ میں کہتا ہوں یزید کو صحابی تو وہابیوں نے بھی نہیں کہا، کیونکہ وہ 25 ہجری میں پیدا ہوا، رسول اللہ کے وصال کے 13-14 سال کے بعد پیدا ہوا، وہ کیسے صحابی ہو سکتا ہے؟ میں اس کو کیسے صحابی کہوں گا؟ لیکن کاٹ کر کے کاٹ پیٹ کرنے والوں، قرآن کی آیت بھی کاٹو گے تو وہ معاذ اللہ اس کا معنی کیا بنے گا؟ قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کب مت جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب میں نے یہ پڑھ دیا نماز کے قریب نہ جاؤ کا، دیکھو امین القادری نے مسلک بدل دیا، کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب تک تو خوب شہرت حاصل کرتا رہا کہ نماز پڑھو نماز پڑھو، اب کہتا ہے نماز نہ پڑھو، استغفر اللہ۔ آدھی بات کاٹو گے تو آیت کا بھی غلط مفہوم نکالو گے، اس لیے آدھی باتیں نہ کاٹو اور اللہ اکبر ہمیں تانا نہ دو، اس لیے کہ کلپیں کاٹ کے ہمیں بدنام کرنے والوں، ایک اللہ کے ولی سرکار رزق اللہ شاہ کے قدموں میں بیٹھ کے یہ بات کہتا ہوں، قیامت قائم ہوگی، اللہ رسول کی عدالت میں تم بھی جاؤ گے، اللہ رسول کی عدالت میں ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور وہاں پتہ چلے گا یزیدی کون ہے، حسینی کون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق امام حسین، عاشق تاجدار کربلا، عاشق خاندان اہل بیت۔ مجھے اس قوم سے سند چاہیے اہل بیت کی محبت کی۔ تم کون ہو سند دینے والے؟ جس کے سینے میں میری ماں، میرے دل میں، جس کے لیے میرے دل میں محبت کا چراغ روشن ہے، وہ حسن بھی جانتے ہیں، وہ حسین بھی جانتے ہیں، وہ فاطمہ بھی جانتی ہے، وہ علی بھی جانتے ہیں۔ مجھے تم جیسوں سے سند کی ضرورت نہیں، تمہاری سند کو جوتے کی نوک پہ رکھتا۔ سنو، اچھی طرح سنو، میں یہ سب باتیں کرنے کا عادی نہیں، لیکن آج میرے ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ کوڈی نواز شریف جا رہا ہے، تھوڑا بات واضح کرنا۔ میرے بزرگ نے کہا، اور اگر کوئی مجھے یزیدی کہتا ہے تو میں اس کو موبائلے کا چیلنج کرتا ہوں، سر پہ قرآن رکھ اور رزق اللہ شاہ کی مزار پہ ہاتھ رکھ اور پھر بول کہ جو اس سچے حسینی کو یزیدی کہہ رہا ہے، خدا اس پر لعنت کرے اور سارے فرشتے اس پہ لعنت کرے۔ کھڑے ہو، یہاں کے کھڑے ہے، کسی کے باپ میں ہمت ہوا مجھ سے بات کرے یہاں، جس نے پوری زندگی وقف کر دی نبی اور آل نبی کی خدمت کے لیے، جس کی تمنا یہ ہے کہ میں مروں تو ذکر اہل بیت کرتے مروں، جس کی وصیت یہ تمہاری خوشی کے لیے، جس کی وصیت یہ کہ میں مروں تو میرے کفن پہ لکھنا امام شافعی کے 4 مصرے، آل النبی ذریعتی وہم الی وسیلتی ارجو بہم آتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ یہ 4 مصرے میں نے وصیت کر رکھی، اللہ کی قسم کہتا کہ مجھے اپنی تقریروں پہ ناز نہیں، میں کوئی سخندہ نہیں، مجھے نماز روزوں پہ ناز نہیں، مجھے ناز ہے تو شافعی کی طرح نسبت آل محمد پر ناز۔ اور میں کسی خوشی کے لیے نہیں کہتا کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے، کیونکہ اس کو مت بلاؤ، میں نے کہا شوق سے نہ بلاؤ، مجھے کیا کمی ہے، میرے آقاؤں کی در سے میں نوازا گیا، نہ بلانے نہ بلاؤ۔ ویسے میرے پاس الحمدللہ بڑی بات نہیں کرتا، وقت ہی نہیں، مجھے گھر رہنے وقت نہیں ہے۔ میری چھوٹی بچی 3 سال کی ہے، اس کی ماں سے کہتی ہے ابا آ کر کے چلے جاتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، میرے پاس کہاں وقت ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ بلاؤ نہ بلاؤ، یہ مجھے حکم تھا میرے بزرگ کا، اس لیے میں نے کہا، جو میں نے تو تنزن کہا تھا لیکن اس کو میرے سر جڑا، میں کہتا ہوں آؤ اس پہ مباہلہ کرو، کون حسینی کون یزیدی، اس پہ، حالانکہ میں
الو چلو آلو چالو کے سامنے پپو چپو کے سامنے تقریر نہیں کر رہا تھا. میں استاذ العلماء غزالی زماں، غزالی دورہ، علی کا بیٹا واہ 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 حضرت علامہ غلام غوث علوی کے سامنے واہ تقریر واہ کر رہا واہ تھا. واہ حق. وہاں پر علماء مشائخ کم نہیں تھے، سادات کم نہیں تھے. تمہیں سمجھ آئی، ان کو نہیں آئی. بلکہ حضور علوی صاحب سے میں نے کہا کہ آپ خطاب کرے گا، میرا پورا وقت میں تجھے دیتا واہ واہ واہ. ہوں. یہ موجود تھے، علامہ موجود تھے. جی جی.